بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ دونوں نے 6 ماہ بعد آخرکار ملنے کا پلان بنایا، لیکن یہ ملاقات دونوں کو بہت بھاری پڑی، کیونکہ دوستو آج جو سچا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ کہانی شاید نئی نہ ہو، لیکن اس کے کردار نئے ہیں، اس کا انداز نیا ہے۔ لیکن یقیناً میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اس طرح کی بہت سی کہانیاں آپ اپنے ارد گرد بھی سن چکے ہوں گے۔ خاص طور پر آج کل ڈیجیٹل دور میں آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے، مگر آج کا یہ واقعہ نہ صرف ایک سچی کہانی ہے، بلکہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر نسل نو کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ اس کہانی کا تعلق رفیق سے ہے۔ رفیق 3 بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک تو ویسے دیہات سے تعلق تھا، سیدھے سادے لوگ تھے، اور دوسرا تعلیم بھی کچھ خاص حاصل نہیں کر رکھی تھی، لہٰذا تیز تراری کا تو بالکل علم ہی نہیں تھا۔ رفیق کی بڑی 2 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ گھر میں تیسری بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ رفیق بڑا پرجوش تھا، بھاگ بھاگ کر ہر کام میں حصہ لے رہا تھا، آئے دن اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ شہر کے چکر لگا رہا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران رفیق کا کئی لوگوں سے نیا رابطہ بھی ہوا، یعنی کام کاج کے سلسلے میں، کبھی گھر کے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی کپڑے وغیرہ سلائی کرنے کے لیے۔ اگر وہ شہر جاتے تو اس طرح اس کی کئی نئے لوگوں سے رابطہ ہوا۔ اسی دوران ایک دن رات کے وقت رفیق کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ رفیق نے جھٹ سے فون اٹھا لیا، یہی سوچ کر کہ یقیناً اس کے کسی کام والے کا فون ہی ہوگا، لیکن دوسری طرف سے ایک نوازناتی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ ایک ان پڑھ سا نوجوان تھا، شرمیلا بھی تھا، شہری لڑکوں کی طرح شوخ نہیں تھا، سیدھا اور شریف سا نوجوان تھا۔ گاؤں دیہات میں جہاں لڑکیوں کو دیکھ کر نظریں نیچے کر لی جاتی ہیں، جہاں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر جگہ بدل لی جاتی ہے، رفیق وہیں سے تعلق رکھتا تھا۔ نسوانی آواز سن کر وہ ٹھٹک گیا اور خاموش ہو گیا، لیکن دوسری طرف وہ لڑکی بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ نمرا کا نمبر ہے؟ رفیق نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور خود کو نارمل کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جی نہیں، یہ نمرا کا نمبر نہیں، یقیناً آپ نے کوئی غلط نمبر ملا ہے۔ کہتے ہوئے رفیق نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن اب تک اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے قبل اس نے کسی لڑکی سے بات کی، وہ نسوانی آواز سے کسی ترنم گھنٹی کی طرح اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پوری رات گزر گئی اور اگلے دن بھی رفیق اس آواز کو اپنے ذہن سے نکال نہ سکا، اور حیرت انگیز طور پر اگلے دن دوبارہ اس نمبر سے کال موصول ہوئی۔ رفیق نے ڈرتے ڈرتے فون آن کیا اور کان سے لگا کر جیسے ہیلو کہا، آگے سے وہی سریلی آواز دوبارہ سنائی دی۔ لڑکی کی آواز میں شوخی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ لمحے سوچنے کے بعد رفیق نے اپنا نام بتایا اور لڑکی ہنستے ہوئے کہنے لگی، رفیق تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو۔ رفیق چونک گیا۔ اس نے کہا، یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام عائشہ ہے، کل تم نے مجھے کہا آپ نے کوئی غلط نمبر ملا لیا ہے۔ جی تمہاری یہ جی سن کر یقین کرو میں ساری رات ہنستی رہی۔ آج کل کے دور میں کوئی اتنا معصوم اور سادہ ہوتا ہے؟ عائشہ کی یہ بات سن کر رفیق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور یہیں سے ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ رفیق نے خود کبھی جرأت نہیں کی کہ وہ عائشہ کا نمبر ملا سکے، لیکن عائشہ ہمیشہ اس سے بات کرنے میں پہل کرتی۔ وہ روزانہ رفیق کو فون کرتی اور دونوں کتنی ہی دیر تک آپس میں گپ شپ لگاتے۔ آہستہ آہستہ رفیق کو جیسے عائشہ کی عادت سی ہونے لگی، وہ روزانہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتے، اور اسی دوران رفیق کی بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رفیق اور عائشہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگے تھے۔ رفیق کے دن رات جیسے سج گئے تھے، سنور گئے تھے۔ اب وہ بلا وجہ ہی خوش رہتا، ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی، خوشی جیسے انگ انگ میں پھوٹتی تھی۔ کئی بار اس کے دوستوں نے
عزیز و قارب نے اور اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا بھی کہ رفیق کیا بات ہے، تم آج کل بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ ایسی بات سن کر رفیق کے چہرے پر شرمندہ سی مسکراہٹ بکھر گئی، مگر وہ ہر بار اس سوال کو ٹال دیا کرتا۔ رفیق کی بہنیں دو بلند کہکے لگاتے ہوئے اس کا جواب بھی خود ہی تلاش کر لیتی۔ بڑی بہن نے کہا، رفیق اس لیے خوش ہے کیونکہ تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی، اب رفیق کا نمبر آئے گا۔ یہ بات سن کر رفیق اپنی ہنسی قابو نہ کر سکا۔ وہ کسی کو کیا بتاتا کہ یہ تو ایک محبت کا خمخار ہے، یہ تو ایک محبت ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کا ہر رنگ اچھا لگنے لگا ہے۔ اور پھر انہی دنوں عائشہ نے رفیق سے ایک ملاقات کا تقاضا کیا۔ اس نے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم دونوں بات چیت کرتے ہیں، کیا ہم کبھی ملیں گے نہیں؟ یہ بات سنتے ہی رفیق کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ کسی لڑکی کو یوں ملنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن عائشہ کے اس جملے کے بعد اب اس کے دل و دماغ میں بھی ہر وقت یہی خیال گردش کرنے لگا۔ اب اس کا دل بھی عائشہ سے ملاقات کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ اب وہ بھی عائشہ کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر دن بھر دن یوں ہی گزرتے گئے اور وہ دونوں ملنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمت جمع نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اگر تو دونوں طرف برابری لگی ہو تو دونوں اب ملاقات کے لیے منصوبے بنانے لگے تھے۔ عائشہ نے کہا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ شہر جاؤں گی، میری سہیلی کی شادی ہے، اس نے شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے اپنی سہیلی کو پوری بات سے آگاہ کیا ہوا ہے، وہ جانتی ہے، میں بس وہاں سے چپکے سے نکل جاؤں گی، آدھا گھنٹہ کافی ہے، آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ اپنی سہیلیوں کے پاس چلی جاؤں گی، بس تم آدھے گھنٹے کے لیے آ جانا۔ رفیق مان گیا، اس کا دل تو بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ جس دن رفیق نے عائشہ سے ملاقات کے لیے شہر جانا تھا، وہ ساری رات رفیق ایک پل کے لیے سو نہ سکا، کبھی وہ اس کروٹ لیتا، کبھی اس کروٹ لیٹا، نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی، اس طرف بھی شائستہ نظر آتی اور اس طرف بھی شائستہ نظر آتی۔ گھڑی پل کو اگر آنکھ لگی تو خواب میں بھی وہ شائستہ سے ملاقات کر رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ کیسی دیوانگی تھی، یہ کیسا پاگل پن تھا، اور اگر کوئی ہنستا تو ہنس دیتا اور واقعی اسے پاگل کہتا، لیکن یہ محبت تھی، شاید محبت نے پاگل کر رکھا تھا، لیکن جو بھی تھا اس کا خمخار الگ ہی تھا۔ اس دن رفیق کے تو پاؤں جیسے زمین پر نہیں ٹھٹک رہے تھے۔ اس نے اپنا سب سے بہترین سوٹ نکالا جو اس نے چھوٹی باجی کی شادی پر بنوایا تھا، اسے گیلا کر کے خوب دبا کر استری کیا اور پھر گھنٹہ لگا کر وہ نہایا۔ پورے 2 گھنٹے لگا کر اس نے جانے کی تیاری مکمل کی۔ گھر والوں کی نظریں اس پر اٹک چکی تھی، سب کی نگاہیں مشکوک تھیں، ماں باپ پوچھ چکے تھے، بڑی بہن جو گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی وہ بھی کئی بار پوچھ چکی تھی، ارے رفیق، یہ آج تم کہاں جا رہے ہو، یہ اتنی تیاری کس کے لیے کر رہے ہو؟ رفیق ہر بار بہانہ بناتا، دوستوں نے شہر بلایا ہے، بس ذرا گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ مگر رفیق یہ بھی جانتا تھا کہ گھر والوں کو اس کی یہ بات پر یقین نہیں، سبھی جان چکے تھے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ رفیق نے اپنی تیاری مکمل کی، اس نے شہر جانے کے لیے بس پکڑی اور شہر پہنچ گیا۔ مطلوبہ جگہ پر اس نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے سے ہی باہر نکل جائے۔ ایک طرف عائشہ سے ملاقات کی خوشی اور دوسری طرف ایک عجیب سی گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو رفیق کا دل چاہتا کہ وہ اٹھے اور واپس گاؤں بھاگ جائے، اس نے کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا، کسی لڑکی سے ملاقات تو دور، اس نے کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آج اس محبت نے اس کے اندر اتنی ہمت بھر دی کہ وہ ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے شہر آ پہنچا۔ اسے خود اپنی اس ہمت اور حوصلے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اور تقریباً 10 منٹ بعد عائشہ کا میسج موصول ہوا۔ اس نے کہا، میں آ رہی ہوں۔ رفیق کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور پھر ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی غزلی آنکھیں سیاہ نقاب میں ایسے جھانک رہی تھی، پہلے رفیق نے اس پر نگاہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جب پہلی نگاہ پڑ گئی تو وہ نگاہ ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ عائشہ واقعی بہت خوبصورت تھی، جیسے کہانیوں میں کی کوئی پری، گوری رنگت، ستوناک غزلی آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، اور رفیق
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی۔ اس حسین دوشیزہ کو میں پسند آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے، دونوں عمر بھر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھا رہے تھے، وعدے کر رہے تھے۔ رفیق نے عائشہ سے اس کی پسند پوچھی۔ عائشہ نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی۔ رفیق نے جھٹ سے آرڈر کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد آئس کریم کے کپ ان کے سامنے پڑے تھے۔ وہ آئس کریم کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں زیادہ کھوئے ہوئے تھے، لیکن اچانک انہیں کسی شور نے چونکا دیا۔ وہ جس کیفے میں بیٹھے ملاقات کر رہے تھے اس کے باہر ایک عجیب سا شور بلند ہوا، جیسے کوئی آپس میں لڑ جھگڑ رہا ہو۔ دونوں نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ ابھی وہ مکمل طور پر سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ شور کیسا ہے۔ اچانک کوئی دندناتا ہوا ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے جلدی سے اپنا نقاب درست کرنے کی کوشش کی، مگر آنے والوں میں سے ایک شخص نے عائشہ کو گردن سے دبوچ لیا اور دوسرے نے رفیق کو۔ جس شخص نے عائشہ کو گردن سے دبوچ رکھا تھا اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا حرام خور، یہ گل کھلا رہی ہے یہاں بیٹھ کر؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور گھبرا مت، قبر میں تجھے اکیلے نہیں اتاروں گا، تیرے ساتھ تیرے اس عاشق کو بھی اتاروں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے اور رفیق، اس کا تو رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے یہ سارا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمجھ تو اسے لگ گئی تھی کہ آنے والے یہ دونوں افراد یقیناً عائشہ کے اہل خانہ ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھا۔ عائشہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی، لیکن جس شخص نے رفیق کو دبوچ رکھا تھا اس نے رفیق کے گلے میں ایک انگوٹھا گھساتے ہوئے کہا، میں عائشہ کا باپ ہوں اور یہ اس کا بھائی ہے، اور آج تم دونوں کی موت بن کر یہاں آئے ہیں۔ تو نے کیا سمجھا میری بیٹی کے ساتھ رنگ لڑیاں منائے گا اور میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ آج میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ کسی کی بیٹی پر نظر ڈالے تو کیا انجام ہوتا ہے۔ رفیق نے فوراً اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میری بات سنیے انکل، میری بات سنیے، میں کوئی گلی محلے کا لفنگا انسان نہیں ہوں، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا اس سے۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے رفیق کے گلے میں چبوتے ہوئے کہا، نکاح کرے گا؟ تجھے میں زندہ چھوڑوں گا حرام خور، تو ہی نکاح کرے گا۔ آج تیرا اس دنیا میں آخری دن ہے، تیرا ہی نہیں اس منحوس لڑکی کا بھی، جس نے میری ناک کٹا دی، میرے سر پر خاک ڈال دی، اس لیے پیدا کیا تھا حرام خور تجھے کہ تو میری عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ وہ دونوں عائشہ اور رفیق کو کھینچتے ہوئے کیفے سے باہر لے آئے اور پھر باہر کھڑی ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی چل پڑی۔ رفیق بہت گھبرا چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے منت کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ کے باپ اور بھائی نے گاڑی تھوڑی دور جا کر ایک ویرانے کے پاس روک دی اور پھر رفیق کو مارنے لگے۔ عائشہ رو رہی تھی، ہاتھ باندھ رہی تھی، اپنے باپ اور بھائی کی منتیں کر رہی تھی کہ رفیق کو چھوڑ دو، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ دونوں مل کر کچھ دیر رفیق کو مارتے رہے۔ رفیق ہاتھ باندھ کر ہاتھ جوڑنے لگا کہ درخواست کر رہا تھا۔ عائشہ کا بھائی جب ہانپ چکا تو کہنے لگا، ابا اسے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے پیسے لو، یہ جرمانہ ادا کرے گا تاکہ دوبارہ کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ رفیق حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا، یہ اب کیا کرنے والے ہیں؟ اور عائشہ کے باپ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، نکالو 5 لاکھ روپے ابھی کے ابھی۔ رفیق نے کہا، اتنی بڑی رقم تو میرے پاس نہیں۔ عائشہ کے بھائی نے ایک بار پھر رفیق کے گلے پر زور دیتے ہوئے کہا، چل پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ رفیق نے کھانستے ہوئے اپنا گلا اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور کہا، رک جائیے، میں اپنے ابا کو فون کرتا ہوں، شاید وہ کچھ کر سکے۔ رفیق نے اپنے باپ کا نمبر ملایا اور پھر روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں رفیق کا باپ بھی اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی اس صورتحال سے گھبرایا ہوا تھا۔ ان شریف لوگوں نے نہ تو کبھی ایسی حرکت کی تھی، نہ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ آج بیٹے کی وجہ سے وہ صورتحال میں گرفتار تھا۔ وہ اپنے ساتھ 3 لاکھ روپے لایا تھا۔ اس نے عائشہ کے باپ کے اور بھائی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے منت کرتا ہوں، میرے پاس یہی ہے۔ اس وقت کچھ عرصے قبل میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ساری جمع پونجی میں اس میں لگا چکا ہوں، اب میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے۔ عائشہ کے باپ اور بھائی نے نہ صرف رفیق کو مارا تھا بلکہ جاتے ہوئے انہوں نے رفیق کے باپ کو بھی خوب مارا۔ بیٹا وہ 3 لاکھ روپے کی رقم لے کر عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ دونوں باپ بیٹا وہاں بیٹھ کر اپنی قسمت کا ماتم کر رہے تھے۔ رفیق اس قدر شرمندہ تھا کہ وہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ شہر میں
रफ़ीक के बाप का कोई जानने वाला रहता था। ये दोनों बाप बेटा इसके घर पहुँचे। इससे सारी बात का इल्म हुआ तो उसने शायद हैरत का इजहार किया और कहा कि ये कैसी गुंडागर्दी है। अगर उन्होंने अपनी बेटी के साथ रफ़ीक को पकड़ लिया था तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते थे। जुर्माना किस चीज़ का निकलवाया उन्होंने? तो ना तो ये तो साफ साफ बदमाशी और गुंडागर्दी है। और तुम लोग जाओ और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। पुलिस तुम्हारे पैसे वापस लेकर देगी। और अगर रफ़ीक ने कोई गलती की थी तो उसकी सज़ा रफ़ीक को मिलनी चाहिए थी। जुर्माना किस चीज़ का? बात दोनों बाप बेटे के समझ में आ गई और दोनों अपने दोस्त के साथ थाने जा पहुँचे। जब पुलिस के सामने सारी बात रखी तो पुलिस वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ये दोनों बाप बेटा हैरान थे। हम इतने परेशान थे और मुस्कुरा रहे थे। पुलिस वाले ने कहा, बुजुर्गों मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपको चूना लगा लिया गया है। वो ऐसी लड़की आपके बेटे से मोहब्बत नहीं करती थी, ना ही वो इससे गांव में मिलेगी जिसका उसने बताया था, और ना ही वो दोनों उसके बाप और भाई थे। ये पूरा एक गिरोह है जो इस तरीके से काम करता है और वो दोनों उस लड़की के साथी हैं और इसी तरह सादा और भोले लोगों को अपने काबू करती है और फिर इनके साथ मोहब्बत का नाटक रचाती है। फिर इन्हें मिलने के लिए बुलाती है और ऐन मौके पर उसके ये नकली बाप और भाई पहुंच जाते हैं जो लड़की के इश्क के आशिक को मौके पर पकड़कर मारपीट करते हैं और फिर छोड़ने के लिए उससे रकम की डिमांड करते हैं। ये तरीका है वारदात उनका ये बात सुनकर रफ़ीक और इसके बाप ने सर पकड़ लिया। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ इतना बड़ा खेल खेला जा चुका है। यही नहीं, पुलिस ने कुछ देर बाद चंद तस्वीर निकाल कर मेज़ पर रखे और इनमें आयशा की तस्वीर भी थी। पुलिस ने कहा, यही है ना वो लड़की? रफ़ीक ने लरसते हुए सामने सर हिलाया। पुलिस ने कहा, बस बेटा, फिर तो पक्की बात है कि तुम लोग लुटे जा चुके हो। ये बाकायदा गुरु और यही इनके काम करने का तरीका है। लेकिन जब तक हम उस जगह पर पहुंचेंगे तो तुमने बताई है ये वहाँ से निकल चुके होंगे। फिर ये किसी नए शहर और नए गांव का रुख करेंगे और वहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी और सादा लूह को ये लड़की अपनी बातों के जाल में फंसाएगी और फिर कोई और वारदात डालेगी। रफ़ीक और इसके बाप सर झुकाए हुए थाने से बाहर निकल आए। दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए मोहब्बत का जाल फेंकना और फिर नए तरीके से लोगों को लूटना ये कहानी नहीं, लेकिन ये तरीक़ाकार हर बार नया होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सोशल मीडिया को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और इस तरह के डिजिटल चोर चकारों से होशियार रहें। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानी और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।